حضرات، میں ہوں علی شراب اور آپ دیکھ رہے ہیں تسنیم ٹی وی کا خاص پروگرام پنجتن پاک۔ آج کا موضوع ہے کئی سوالاتوں پر کہ آپ امام علی علیہ السلام کو امام کیوں کہا جائے؟ کیا امام علی کا ذکر قرآن میں ہے؟ امام علی کو امامت کیسے ملی اور کس نے دی؟ اور کیا حوالہ ہے ایسا قرآن میں کہ امام علی کا امام ہونا ایک دلیل پر موجود ہے؟ تو جانتے ہیں اس پروگرام میں۔ صلوات پڑھیں رسول و آل رسول۔ قرآن میں یہ بات موجود ہے کہ اللہ نے ایک ہی گھر میں دو بھائی دیے ہیں، تو اللہ ایک کو امام بنا رہا ہے، جانشین بنا رہا ہے۔ یہ اللہ خود مقرر کر رہا ہے جسے اللہ چاہے اور چنے۔ نبوت کے لیے اللہ نے یعقوب علیہ السلام کے کسی بیٹے کو نہیں چنا سوائے یوسف علیہ السلام کے، اور یوسف علیہ السلام کے بعد ان کے بھائی حضرت بنیامین کو بھی نہیں چنا۔ بے شک اللہ جسے چاہے وہ عزت دے، جسے چاہے ذلت دے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں کوئی سبب ہے جس کی وجہ سے کسی کو امام بنایا ہے اور کسی کو نہیں بنایا، اور اس سبب کا بھی ذکر ہوا ہے قرآن مجید کی سورہ سجدہ کی 24ویں آیت کے اندر، اور ارشاد کیا گیا ہے کہ ہم نے ان میں سے کچھ کو امام بنایا ہے۔ کیا چنا ہے کہ لما صبرو، یعنی ان کی پہلی صفت یہ ہے کہ امام ان کو بناتے ہیں جو کہ صابر ہوتے ہیں، یعنی امام ہونے کی پہلی صلاحیت یہ ہے کہ ان میں صبر ہے، کیونکہ وہ صابر ہوتے ہیں۔ اور امام علی مولا علیہ السلام کے صبر کی بات کی جائے تو شاید ہی کائنات میں کوئی ایسا ہوگا جس کی زوجہ سے لے کر پوری بنی ہاشم خاندان کا بچہ بچہ شہید ہوا ہو، اور آپ نے جیسا صبر کیا ہے ایسا صبر کبھی کسی نے سہا نہیں بلکہ دیکھا بھی نہ ہوگا۔ تو امام علی کی صلاحیت ہے کہ وہ امام ہیں، اور ان کو امام پکاریں بلکہ سمجھیں اور جانیں۔ آگے بڑھتے ہیں اور جانتے ہیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ امیر المومنین علی ابن ابو طالب علیہ السلام کے لیے کیا پیشن گوئی کی تھی جو قرآن مجید کے سبب کے لیے تھی، اور یہ بھی کہ آپ امیر المومنین کو مسلمان پر ہی تلوار کیوں اٹھانی پڑی تھی۔ جانیں گے اس حصے میں کہ آخر کیا وجہ تھی اور کیا یہ دونوں قصے کیسے پیش ہوئے تھے۔ سب سے پہلے تو یہ جان لیتے ہیں کہ قرآن مجید کی سورہ الحجرات کی آیت نمبر 9 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اور اگر اہل ایمان کے دو گروہ آپس میں لڑنے لگ جائیں تو ان کے درمیان صلح کرا دو، اور اگر زیادتی کریں تو ایک گروہ دوسرے پر، تو پھر سب لڑو اس سے جو زیادتی کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ لوٹ آئے اللہ کی طرف، اور اگر لوٹ آئے تو صلح کروا دو ان کے درمیان۔ عدل انصاف سے انصاف کرو، اور بے شک اللہ محبت کرتا ہے انصاف کرنے والوں سے۔ یہاں اللہ نے لڑنے کا حکم بھی دیا ہے جب تک کہ وہ اللہ کے حکم پر دوبارہ قائم نہ لوٹ آئیں، تب تک یعنی آپ مسلمان پر تلوار بھی اٹھا سکتے ہو، اور یہ بات ہم جانتے ہیں کہ غدار کی سزا اسلام میں بہت سخت ہے، اور چاہے وہ آپ کا بھائی ہی کیوں نہ ہو۔ پھر یہی وہ آیت ہے جن کے حوالے پر آپ امیر المومنین علیہ السلام نے تلوار اٹھائی تھی جنگ صفین اور جمل میں، جبکہ دوسری اور صحابہ تھے، مسلمان تھے، مگر کیونکہ انصاف و حق سے اوپر کچھ نہیں ہے تو آپ نے مجبوراً تلوار اٹھائی تھی۔
आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पेशनगोई का हवाला मुस्नद अहमद में है और सुन्नी साहिल कुबरा में भी है कि आप नबी अल्लाह एक मर्तबा अपनी ज़ौजा के घर से निकले और सहाबा कराम भी आपके साथ थे और आपकी जूती टूट गई और आपने जूती गांठने के लिए मौला अली अलैहिस्सलाम को दी और आप थोड़ी दूर खड़े हो गए और आपने अपने सहाबा से फरमाया कि अल्लाह ने मुझे दीन दे के माबूस किया और पाक कुरान को बनवाने के लिए मुझे तलवार उठानी पड़ी काफिरों के खिलाफ, लेकिन तुम में से एक खुशनसीब वो है जिसे कुरान की ताबीर के लिए मुसलमानों पर भी तलवार उठानी पड़ेगी। तो इस पर आप अबू तालिब ने कहा कि क्या वो मैं हूँ? तो आपने मना कर दिया और कहा ला, आप नहीं हैं। तो सहाबा ने पूछा कि फिर वो कौन खुशनसीब है? बोले कि वो है जो मेरी जूतियाँ गांठ रहा है। तो सहाबा देखने गए कि कौन है, तो वहाँ इमाम अली अलैहिस्सलाम थे और हत्ता आप अली मुस्कुरा रहे थे कि वो वहाँ हो रही सब बातों को जानते थे और इल्म रख रहे थे। तो आप मौला अली अलैहिस्सलाम को मुसलमानों पर तलवार उठानी पड़ी उस वक्त की जब वो गलत राह और हिस्सों में हो गए थे। तो फिलहाल इस किस्से में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगले हिस्से में, तब तक के लिए देखते रहिए तस्नीम टीवी। अल्लाह हाफिज।